یہ معاملہ ایک لڑکی سے شروع ہوا ہے، اور وہ لڑکی کون ہے؟ کیا معاملہ صرف اور لڑکی کا ہی ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی گہری سازش ہے؟ آخر پولیس اس معاملے کو کیوں اتنا ڈیلے کر رہی ہے؟ اور جو لاش جلی ہوئی ملی ہے اس میں نہ سر ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، صرف دھڑ موجود ہے۔ مصطفیٰ کے قتل کی ایک دردناک کہانی اب نیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ تفصیلات آج کے پروگرام میں آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ درخواست کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ اس ماں پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے متعلق ہم نے پہلے دن سے آواز بلند کرنا شروع کی، لیکن شاید اب لوگوں کے کانوں پر جوں رینگنا شروع ہوئی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ گزشتہ روز ایک بہت اہم پولیس افسر نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ قتل کیس کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش کی، مگر اب یہ نیا رخ بھی چلتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا۔ مصطفیٰ وہ معصوم لڑکا کہ جسے 6 جنوری کو وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں ہر جگہ جاتی ہے لیکن کوئی اس کی سنوائی نہیں کرتا ہے، اور 27 جنوری کو اس کے موبائل پر ایک کال آتی ہے، اور وہ کال میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہمارے پاس ہے، اب اس کے لیے آپ تاوان ادا کریں۔ وہ عورت، وہ خاتون جاتی ہے پولیس کے پاس دوبارہ، لیکن پولیس اس پہ حرکت میں نہیں آتی۔ اس کے بعد میڈیا پر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پولیس حرکت میں آتی ہے۔ جس لڑکے پر شک کیا جاتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ارمغان کے گھر پر پولیس جب چھاپا مارتی ہے تو ایک فائرنگ کا واقعہ پیش آتا ہے کہ جس میں ڈی ایس پی زخمی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے گھر کی تلاشی لی جاتی ہے۔ وہاں پر خون کے دھبے پائے جاتے ہیں، اور پہلی بار یہ کہا جاتا ہے کہ ارمغان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ اتنا طاقتور شخص ہوتا ہے کہ پھر یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا صرف 1 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے، اور وہاں پر پولیس کو ایک دھبے ملتے ہیں۔ ارمغان کے ایک بیان جاری کیا جاتا ہے کہ اسے ملیر کے پاس کہیں دفن کیا گیا ہے، لیکن وہاں سے لاش نہیں ملتی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے شیر کھا گئے۔ اس کے بعد کل یعنی کہ گزشتہ روز جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، آج 15 فروری ہے، 14 فروری کو پولیس افسر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ جناب یہ تو پولیس نے کہا تھا کہ اس کی لاش کو ہب کے پاس جلا دیا گیا ہے۔ اب آج اس کیسز میں نئی اپڈیٹ سامنے آئی ہے، اور نئی اپڈیٹ میں جو پہلا اہم چیز سامنے آئی ہے کہ یہ معاملہ ایک لڑکی کا ہے۔ نیو ایئر کی رات کو ایک پروگرام، ایک پارٹی ہو رہی تھی کہ جس میں ایک لڑکی موجود تھی، اور اس لڑکی پہ ارمغان کی بھی نظر تھی اور مصطفیٰ سے اس کی دوستی تھی۔ ہوا یہ کہ معاملہ اتنا شدت اختیار کرتا گیا کہ 6 تاریخ کو اسے قتل کر دیا گیا، اور اسے گھر بلا کر قتل کیا گیا۔ یہ لڑکی کون ہے یہ ہم آپ کو پروگرام میں بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ لڑکی کہاں پر ہے اور یہ لڑکی کہاں گئی اور یہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا، اس کو آگے چل کر میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ہائی کورٹ میں آج اس کی سماعت ہوئی تو ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہوا کہ مصطفیٰ کے والد نے جج سے ملنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ معاملہ بار بار ڈیلے کا شکار ہو رہا ہے، اور ارمغان جو کہ اس میں اصل قاتل ہے اس کا ریمانڈ جج صاحب نے نہیں دیا، اور یہ معاملہ پھر اگلی سماعت تک ملتوی ہو گیا۔ جبکہ دوسرا قاتل جو اس میں ہے شاویز، اس کا پولیس کو 21 تاریخ تک کا ریمانڈ دیا گیا ہے، لیکن اس کیس میں ارمغان کا ریمانڈ کیوں نہیں دیا جا رہا بار بار کہنے کے باوجود، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ 2 سوالات یاد رکھیے گا، ایک لڑکی کون ہے، دوسرا ارمغان کا ریمانڈ کیوں نہیں دیا جا رہا۔ پھر تیسرا مسئلہ اس میں یہ کھڑا ہوا آج کہ اس کی مصطفیٰ کی والدہ نے ایک ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے کہ جہاں پر ایدی میں اس کی لاش کو دفنایا گیا ہے اس لاش کو قبر کھدائی کی اجازت دی جائے۔ اب یہ معاملہ میں آپ کو کچھ تفصیلات بتاتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب میں نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر بھی کہا تھا کہ انہیں ہب کے پاس سے ایک گاڑی اور اس کے اندر ایک جلی ہوئی لاش ہب چوکی میں ایک ملی تھی، اور اس میں اس کی FIR درج کی گئی تھی، لیکن نہ اس کا چیچس نمبر ریکارڈ کیا، نہ اس کا DNA کیا، نہ اس کے کاغذات چیک ہوئے۔ بعد میں یہ لاش 16 تاریخ کو ایدی سینٹر کے حوالے کی گئی، اور ایدی سینٹر میں بعد میں اس کی تدفین کر دی گئی کیونکہ اس کا کوئی وارث سامنے نہیں آ رہا تھا۔ آج فیصل ایدی صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی ہے۔ فیصل ایدی صاحب نے اس حوالے سے تہلکہ انگیز انکشاف کیا ہے۔ فیصل ایدی نے اس بارے میں کہا ہے کہ جو در حقیقت میں وہاں پر جسم ملا تھا اس کا نہ سر تھا، نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے، صرف اتنا سا دھڑ موجود تھا۔ اب کیا واقعی میں
جب اس کا پھر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ارمغان ہی تھا، یہ مصطفیٰ ہی تھا، تو اس کا سر کہاں ہے، اس کے ہاتھ کہاں ہیں، اس کے پاؤں کہاں ہیں؟ یہ ایک نیا سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ جب ایک جلی ہوئی لاش دی جاتی ہے تو اس کا ڈی این اے اتنا آسانی سے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، جب ڈی این اے اس کا ممکن نہیں ہے تو اس ڈی این اے سے کیسے پہچان ہو سکتی ہے؟ یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی سالڈ پارٹ سے ڈی این اے نکالنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی لیکوڈ پارٹ یعنی کہ کوئی ہلکے یعنی حال ہونا، جسم کا کوئی حصہ ہونا، اس سے ہونا ضروری ہے، لیکن جب اسے جلا دیا گیا ہے تو وہاں سے ڈی این اے نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا پولیس نے اس کیس کو بند کرنے کے لیے صرف یہ سارا ڈرامہ کیا ہے کہ وہاں پر ڈی این اے کا یہ کہا جائے کہ جناب یہ لاش ارمغان کی مصطفیٰ کی ہی تھی اور اس طریقے سے واقعہ پیش آیا؟ کیونکہ ارمغان تو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس نے ملی ندی میں کہا، شاویز کہتا ہے کہ یہاں پر ہوا، کیا اس میں کوئی ایک بہت بڑا فالٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور خاص طور پر اب اس کا سر اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں کہاں پر موجود ہے، پولیس یہ بتانے سے قاصر نظر آ رہی ہے۔ اتنی تحقیقات جب فیصل ایدھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ادھر حکومت یہ کہتی تھی کہ جناب یہ پورا جسم تھا ان کا، لیکن پورا جسم کا فیصل ایدھی منع کر رہے ہیں۔ اب جو اس کا دوسرا نقطہ تھا کہ جو اس کی جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس کی والدہ نے درخواست دی ہے، اب ارمغان کو کیوں بار بار کی درخواستوں کے باوجود پولیس ریمانڈ نہیں دیا جا رہا؟ کیا پولیس اس کی صحیح طور پہ تحقیقات کر رہی ہے؟ مجھے ایک اور نیا انکشاف ہوا ہے، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا، غیر مصدقہ خبر یہ آ رہی ہے اور بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ اس خبر کو چلا رہے ہیں کہ ارمغان کے جب گھر پر چھاپا مارا گیا تھا تو وہاں پر جہاں کمپیوٹر بے تحاشا پائے گئے تھے، وہاں سے ایک بہت بڑے پیسوں کے نوٹوں کی ایک پوری پیٹی ملی ہے جس میں 5-5 ہزار کے نوٹ تھے اور اس کی تعداد تقریباً کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے، لیکن پولیس نے اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی۔ جیسے سوشل میڈیا پر چلنے والی افواہیں ہیں، اس کی کوئی تصدیق ابھی تک سامنے نہیں آ سکی کہ یہ واقعی میں اتنے پیسے وہاں سے اٹھائے گئے، اور پولیس اس وجہ سے اس کیس کو حل کر رہی ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ صرف سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر ہے، اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، جیسے اس کی تصدیق ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ارمغان کا ریمانڈ نہیں مل پا رہا، بار بار ہائی کورٹ میں عدالت اس کا ریمانڈ دینے سے انکار کر رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ لڑکی کون ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا؟ لڑکی کو معلوم تھا کہ یہ قتل ہوا ہے، میں آپ کو تہلکہ انگیز خبر دے رہا ہوں، اس میں ایک اور گواہ بھی موجود ہے کہ جسے معلوم تھا کہ مصطفیٰ کا قتل ہوا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے معلوم ہوا؟ 6 تاریخ کو اس کا قتل ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے، جلدی سے اس کا ایک ویزا لگوایا جاتا ہے، اور 12 تاریخ کو وہ لڑکی اس کیس کے ہائی لائٹ ہونے سے پہلے ملک سے چلی جاتی ہے۔ جی جناب، تہلکہ انگیز خبر آپ کو دے رہا ہوں، اور خبر کا عنصر یہ ہے کہ 12 تاریخ کو وہ لڑکی چلی جاتی ہے۔ میں کسی وجہ سے اس کا نام عطا پتہ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ لڑکی کا اس میں انوالومنٹ ہو یا نہ ہو، لیکن لڑکی کو یہ بات معلوم تھی کہ مصطفیٰ قتل ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے وہ فوراً بھاگ کر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب پولیس اس کو تلاش کر رہی اور کہہ رہی ہے کہ اس لڑکی کو لایا جائے۔ یہ اس کیس کا ایک نیا موڑ اور بہت ہی اہم خبر ہے، ہم اس کی اپڈیٹ آپ کو پل پل کی دیتے رہیں گے۔ آپ کو اس قتل کے حوالے سے جو مزید معلومات چاہیے ہو، آپ ہمیں کمنٹس کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ضرور کیجئے تاکہ ظلم اور بربریت کو بند کیا سکے، پولیس کو ایک طرف لایا سکے۔ تفصیلات مزید آپ کو اگلے پروگرام میں دوں گا کہ اس میں کیا ہوا۔ اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملی۔ اجازت دیجئے، اللہ نے کیا